السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑے افسوس کی خبر کل مصطفی آباد سے سننے کو ملی تھی کہ مصطفی آباد کے ایک علاقے میں 4 منزلہ عمارت بھربھرا کر گر گئی، اور یہ جو حادثہ پیش آیا یہ صبح کے 3 بجے، جب لوگ فیملی ممبرز گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، اور اس پورے گھر میں 4 منزلہ عمارت میں گراؤنڈ فلور ملا کے 5 منزل تقریباً، اس میں ٹوٹل 25 لوگ رہتے تھے۔ اب تک تقریباً 11-12 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور کئی زخمی حالت میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ جب یہ حادثہ پیش آیا تو سب لوگ، گھر کے مالک، ان کے بچے اور کچھ کرایہ دار گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، اور جب یہ حادثہ پیش آیا اور یہ مکان بھربھرا کر زمین پر گر گیا، مٹی کا ڈھیر بن گیا وہ، تو ایک دھماکے کی سی آواز آئی۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ ایک دھماکے سی کی آواز آئی، اور جب ہم نے جا کے دیکھا تو ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ 4 منزلہ عمارت زمین پر تھا، اور بس کیا بتائیں، وہ منظر بڑا خطرناک تھا۔ اللہ ہم سب کی ایسے حادثوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے حادثوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، حادثے کی موت سے بچائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ہی فیملی کی، ایک ہی خاندان کے 11 لوگوں کی موت ہو جائے۔ کیا بچا اب؟ کیا بچا؟ اور ابھی بھی ملبے میں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ صبح تک ملبے میں سے جتنے لوگ دبے ہیں نا، کیونکہ آپ اوپر سے نیچے تک پورا مکان ہی گر گیا، تو جو اوپر والے فلور پر تھے سب سے، وہ تو کسی حد تک اس میں سے کچھ لوگ بچے بھی ہیں، باقی کئی لوگ تو ابھی غائب ہیں، اور کئی لوگوں کو ابھی نکالا بھی نہیں گیا ہے۔ جتنے نکلے ابھی کتنے نہیں نکلے وہ تو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن کل ملا کے 11-12 لوگوں کی موتیں ہو گئیں۔ آج ایک ساتھ ان کے جنازے ہوئے، وہ منظر بڑا خطرناک، بڑا کربناک۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ جو گھر والے بچے ہیں زندہ، ان کا خیال رکھیں۔ اس حادثے کے موقع پر ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں، ان کے غم میں شریک ہوں، اور پورے مصطفی آباد کے جو لوگ ہیں نا، وہ رات میں ہی لگ گئے۔ بس پولیس بھی آ گئی، NDRF کی ٹیمز بھی آ گئیں، اور JCB بھی آ گئیں، مشینیں، کرینے وغیرہ بھی آ گئیں ہٹانے کے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بہانے ہوتے ہیں۔ جب موت آنی ہوتی ہے تو پھر کیسے ہی آ ہی جاتی ہے۔ موت تو بس بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ دیکھو، جب رات کو سو تو گناہوں سے توبہ کر کے سو، اور جب صبح دن کی شروعات کرو تو گناہوں سے توبہ کر کے کرو۔ موت کا کچھ نہیں پتہ کہ میں آج رات کو سو رہا ہوں، کل صبح اٹھ بھی پاؤں گا کہ نہیں اٹھ پاؤں گا، نہیں پتہ کہ آج جو میں نے صبح کر لی ہے شام بھی مجھے نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، نہیں پتہ موت کا۔ موت کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ بڑا افسوسناک یہ حادثہ خبر سن کے جو ہے نا، آج جب میں دیکھ رہا تھا جنازے جا رہے ہیں تو بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ دنیا کی بس اتنی حقیقت ہے۔ اب کچھ ضروری باتیں ہیں اس خبر سے متعلق جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ جب آپ اپنا گھر بنوائیں تو گھر بنانے میں ذرا سی بھی کنجوسی آپ اپنی سیفٹی کے معاملے میں نہ کریں۔ دیکھیے، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کیسے کروں، اونٹ کو کھلا چھوڑ کر یا اونٹ کو باندھ کر؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، پہلے اونٹ کو باندھو، صحیح سے، اچھے طریقے سے اونٹ کو باندھو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو دنیا دارالاسباب ہے، ہم اسباب کے محتاج ہیں۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری اور لازمی ہے۔ عام طور پر ہم مسلمانوں کے بیچ میں ایک بڑی کمی یہ دیکھی جاتی ہے کہ ہم لاپرواہ بہت ہیں۔ مثال کے طور پہ گھر میں اگر بجلی کا بورڈ خراب ہو جائے اور پلک نہیں لگا ہوا یا بورڈ خراب ہو گیا تو وہ لٹکا رہتا ہے، سالوں سال وہ لٹکا رہے گا، لیکن گھر میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوگی کہ اس بورڈ کو ٹھیک کروا دو۔ بچے بھی ہمارے یوں ہی تار لگا رہے ہوں گے، اور سب لوگ ایسے کام کر رہے ہوں گے، وہ بورڈ لٹکا رہے گا سالوں سالوں، ہم اسے ٹھیک نہیں کراتے ہیں۔ لاپرواہی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اپنی جان کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی لاپرواہی بالکل مت اختیار کرو، سیفٹی پوری ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسی لیے گھر بنانے میں بھی لاپرواہی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ سننے میں یہ آیا تھا کہ نیچے دکانوں کا کام چل رہا تھا، دکانوں کے کام چلنے کی وجہ سے پلر میں کچھ
کام چل رہا تھا، تو اس گھر میں جو ہے نا، اس گھر کے گرنے کے چانسز تھے، بہت جرجر حالت میں ہی ہو رہا تھا، پلر کام یہ سب کچھ چل رہا تھا. تو کئی لوگوں نے خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ دیکھو یہ مکان میں کام چل رہا ہے، فی الحال آپ باہر ہو جاؤ، جب کام پورا ہو جائے تب آ جانا. لیکن ان لوگوں نے توجہ نہیں دی. تو کہیں نہ کہیں اس مکان میں لاپرواہی کا نتیجہ بھی اس کو بتایا جا رہا ہے کہ لاپرواہی سے کام ہوا تھا، اور جو کام دکانوں کے نیچے چل رہا تھا وہ بھی لاپرواہی سے چل رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. واللہ عالم، بہتر کیا ہے اللہ بہتر جانے. دیکھو ویسے تو موت اور زندگی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم دنیا میں اسباب کے محتاج ہیں. جیسے کہ میں نے کہا ہمارے یہاں لاپرواہی بہت ہوتی ہے، ہم لوگ جو ہے نا لاپرواہ بہت ہیں. اپنے بچوں کی اپنے معاملے میں حد سے زیادہ سیفٹی برتنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر میں خبروں میں پڑھ رہا تھا کہ جب یہ حادثہ پیش آیا تو پولیس کو فون کیا گیا، اور NDRF کی ٹیمز وغیرہ بھی آئیں، مشینیں آئیں، کرینیں آئیں، JCB بھی آئی. اب راستے اور گلیاں اتنے تنگ تھے کہ وہ مشینیں آ نہیں پا رہی تھیں. یعنی اگر مدد وقت پر پہنچ جائے تو کئی لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے، لیکن مدد وقت پر پہنچے کیسے؟ مشینیں، کرینیں، ملبہ ہٹانے والی پہنچے کیسے؟ جو کام 5 منٹ کا ہے اس میں لگ رہا ہے 1 گھنٹہ. ہم اور آپ اس کا بھی بڑا خیال رکھیں کہ جب مکانات ہمارے بنے تو آگے اپنے گھر سے 1 فٹ 2 فٹ جگہ چھوڑ دو. اس لیے چھوڑ دو کبھی حادثہ پیش آ جائے، کبھی کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے تو گاڑیاں، بڑی بڑی گاڑیاں، ٹرک وغیرہ، یہ سب ایمبولینس وغیرہ ایزلی آپ کے دروازے تک آ جائیں. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جگہ اگر چھوڑ بھی دی جائے نا، گلی میں جگہ ہو، تب بھی ہم جو ہے نا اپنے مکانات کو 1 فٹ آگے بڑھا کے کہ صاحب وہ سلپ بھی آگے ڈلوائیں گے، پھر اس سے آگے گاڑی کھڑی کرنے کے لیے بھی لگوائیں گے. پوری گلی کی ایسی تیسی کر دی جاتی ہے. خبر میں لکھا ہوا تھا کہ NDRF ٹیم کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ پتلی پتلی گلیاں، جو JCB مشین وغیرہ ہیں وہ اندر نہیں پہنچ پا رہی تھی، بہت مشکل میں اندر پہنچی ہیں. اب پورے آپ سوچو ذرا، 4 لینٹر زمین پہ گر جائیں، لوگ اس میں دبے ہوئے ہیں، اب یہ کیسے ملبہ ہٹے گا؟ پورا محلہ علاقہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ مشینوں کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہوتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اب جو مکانات بن گئے ٹھیک ہے، لیکن آگے جو اتنی لمبی لمبی پٹیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری گلی میں ایزلی کار آ سکتی ہے، ٹرک آ سکتا ہے، ایمبولینس آ سکتی ہے، لیکن اتنا انکریجمنٹ ہو جاتا ہے، اتنا آگے بڑا کے ہم بنا لیتے ہیں اپنے مکان کو کہ وہ گلی کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ بھی آپ کی سیفٹی میں آتا ہے. کوئی حادثہ آ جائے، آگ لگ جائے تو بڑا مشکل پڑ جاتا ہے دمکل گاڑیوں کا اندر تک پہنچنا. کبھی کبھی آگ لگ جاتی ہے نا تو جو ٹیمز ہوتی ہیں، ریسکیو ٹیم، وہ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتی ہیں کہ آگ بجھائیں کیسے، کیونکہ وہاں تک گاڑی نہیں پہنچ پا رہی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری سیفٹی سے تعلق رکھتی ہیں، جس کا قرآن و حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے ہمیں تعلیم دی. اس موقع پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ سب لوگ اس موقع پر فیملی کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں. جو لوگ دور رہنے والے ہیں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو زندہ باقی رہ گئے اللہ تعالیٰ ان کو عافیت عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے. جب وہ ہوش میں آئیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، تو ان کے دل پر کیا گزرے گی. میرے تو یہی سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. کیسا خطرناک حادثہ ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ جب یہ مکان گرا ہے تو برابر میں جو گھر تھے نا، ان کی بھی دیواریں کئی پھٹ گئی ہیں، کئی دیواریں ہٹ گئی ہیں. تو ہمیں مکان بناتے وقت بہت فکر کرنا چاہیے. 2 منزل کے بجائے بھائی 1 منزل بناؤ، لیکن پراپر ہونا چاہیے، سیفٹی پوری ہونا چاہیے. سیفٹی سے کوئی کمپرومائز سیفٹی سے نہیں ہونا چاہیے. یہ پیسہ کس لیے ہوتا ہے؟ آپ کے لیے ہوتا ہے. اس پیسے سے آپ کی ہی جان محفوظ نہ ہو تو بیکار ہے پھر. تو جہاں تک بات ہے اس حادثے کی، تو یہی وجہ بتائی جا رہی ہیں میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں. اللہ کی ذات سے امید اور یقین اور توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ زندگی گزاریں. ساتھ ہم اسباب کے محتاج ہیں، تو ان تمام چیزوں پر جس پر میں نے توجہ دلائی ہے اس کا بھی بڑا خیال رکھیں. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.